یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن ہسٹری کا سب سے بڑا جینیس تھا، اتنا جینیس کہ وہ اکیلا ہی ہزاروں سائنٹسٹ سے زیادہ دماغ لڑا سکتا تھا۔ جو چیز ہم انسان سمجھنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے، وہ آئنسٹائن نے سوچی بھی، سمجھی بھی اور اس کو پوری دنیا کے لیے آسان بھی بنایا۔ البرٹ آئنسٹائن ایک فزسسٹ تھے جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی، E=mc² اور فوٹو الیکٹرک افیکٹ کے لاز بنا کر پوری دنیا کو حیران اور پریشان چھوڑ دیا تھا، اور اس کی وجہ سے ہی ان کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ ان کی ایکسٹرا آرڈنری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے پاس ایک اسپیشل برین ہے جو ہم عام انسانوں سے کافی زیادہ مختلف ہے۔ اس بات کا خود آئنسٹائن کو بھی اندازہ تھا، اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کے کسی بھی حصے پر ریسرچ کی جائے، بلکہ انہوں نے تو یہ انسٹرکشنز دے رکھی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا آئنسٹائن کو ڈر تھا۔ 18 اپریل 1955 کو پرنسٹن ہاسپٹل میں جب آئنسٹائن کا انتقال ہوا تو آٹوپسی کے لیے یعنی موت کی وجہ جاننے کے لیے جو ڈاکٹر آیا اس نے چپکے سے آئنسٹائن کا برین نکال لیا، کیونکہ اس کو یہ جاننے کی کیوریوسٹی تھی کہ دنیا کے سب سے بڑے جینیس کے برین میں آخر ایسا ہے کیا۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آئنسٹائن کا برین چرانے والے ڈاکٹر تھامس ہاروی تھے جن کو اپنے ساتھ ہونے والے انجام سے زیادہ اس اسپیشل برین کو اسٹڈی کرنے میں دلچسپی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد جب پرنسٹن ہاسپٹل کو ڈاکٹر ہاروی کی اس حرکت کا پتہ چلا تو ان کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن ڈاکٹر ہاروی آئنسٹائن کے بیٹے ہنس البرٹ سے جیسے تیسے کر کے یہ پرمیشن لینے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ اس کے باپ کے اسپیشل برین کے اندر چھپے رازوں سے پردہ اٹھا کر اس کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے شروع ہوا اس برین کا ایک لمبا ترین سفر۔ ڈاکٹر ہاروی ایک پیتھولوجسٹ تھے جو صرف پوسٹ مارٹم کرنا جانتے تھے۔ یہ ان کا صرف خیال تھا کہ وہ اتنے بڑے جینیس کے برین پر ریسرچ کر پائیں گے۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ڈاکٹر ہاروی پرنسٹن ہاسپٹل کی جاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور اپنے پیتھولوجسٹ کا عہدہ بھی۔ آئنسٹائن کا برین جو پہلے ہی ڈاکٹر ہاروی پریزرو کر چکے تھے، وہ اس کو لے کر پینسلوینیا کے شہر فیلاڈیلفیا لے گئے، جہاں انہوں نے برین کی کئی فوٹوز لیں اور پھر اس کو 240 چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کر ہر پیس کو الگ الگ جار میں پریزرو کر کے اپنی بیسمنٹ میں چھپا دیا۔ اسی مسئلے کو لے کر ڈاکٹر ہاروی کا اپنی بیوی کے ساتھ کئی بار جھگڑا ہوتا رہتا تھا، کیونکہ ان کی بیوی اکثر یہ دھمکی دیتی تھی کہ وہ اس برین کو اٹھا کر کہیں پھینک دے گی۔ ایک دن جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ دونوں میاں بیوی کو ڈائیورس لے کر الگ ہونا پڑا، اور ڈاکٹر ہاروی برین لے کر کینزس کے شہر وچیٹا چلے گئے، جہاں وہ ایک بایولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں میڈیکل سپروائزر کی نوکری کرنے لگے، اور یہاں وہ اپنے فارغ ٹائم میں آئنسٹائن کے برین پر خوب اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کے بعد کئی بار وہ الگ الگ جاب چھوڑ کر مختلف شہروں میں یہ برین لے کے گھومتے رہے۔ کئی سال گزر چکے تھے لیکن ڈاکٹر ہاروی آئنسٹائن کے برین پر کچھ خاص ریسرچ نہ کر سکے، الٹا ان کا میڈیکل لائسنس ہی کینسل کر دیا گیا، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ان کو ایک پلاسٹک کی فیکٹری میں جاب سٹارٹ کرنی پڑی۔ تبھی انہوں نے پہلی بار ایک اچھا فیصلہ کیا کہ وہ ان کے برین کے الگ الگ حصوں کو دنیا بھر کے بیسٹ نیورو پیتھولوجسٹ کے پاس ڈیٹیلڈ ریسرچ کے لیے بھیجیں گے، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 1955 میں برین چوری ہونے کے 30 سالوں کے بعد یعنی 1985 میں پہلی بار آئنسٹائن کے برین پر ایک اسٹڈی پبلش کی گئی۔ اس کے بعد اگلے 28 سالوں تک اس جینیس برین پر دنیا بھر کے نیورو پیتھولوجسٹ نے کئی اسٹڈیز پبلش کی، جن میں بتایا گیا کہ آئنسٹائن کا برین عام انسان کے برین سے کافی ڈیفرنٹ تھا۔ سب سے بڑا ڈیفرنس برین کے کارپس کیلوسم نامی حصے میں پایا گیا۔ اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ انسانی برین دو الگ الگ حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ برین کے ایک حصے میں پہلے پروسیس ہوتا ہے اور پھر برین ہمارے جسم کے اس حصے کو سگنل دیتا ہے۔ لیفٹ برین ہمارے جسم کے رائٹ حصوں کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین ہمارے جسم کے لیفٹ حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 90% انسانوں کا لیفٹ برین بولنے، سمجھنے، میتھمیٹیکل کیلکولیشنز اور رائٹنگ یعنی لکھنے کے دوران کام کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین کے پاس کریٹیوٹی، شیپس کو پہچاننے، آرٹ اور میوزیکل اسکلز کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
اب آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سب میں کارپس کیلوسم کا کیا کام ہے۔ فرض کر لیں کہ آپ کی بورڈ پر ٹائپنگ کر رہے ہیں یا پھر موبائل فون پر۔ اس دوران ہمارے دونوں ہاتھ ٹائپنگ کرنے میں بزی ہیں۔ کچھ الفابیٹس ہمارا سیدھا ہاتھ ٹائپ کر رہا ہے تو کچھ الٹا ہاتھ۔ ٹائپنگ کے دوران آپ کے لیفٹ ہینڈ سے ایک مسٹیک ہوئی تو آپ نے فوراً اپنا رائٹ ہینڈ استعمال کر کے اس مسٹیک کو اریز کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے رائٹ برین سے مسٹیک ہوئی تو اس نے لیفٹ برین کو فوراً سگنل دے کر وہ مسٹیک ٹھیک کروائی۔ برین کے دونوں حصے آپس میں جس چیز کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کو کارپس کیلوسم کہا جاتا ہے۔ اور آئنسٹائن کا کارپس کیلوسم عام انسانوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی بڑا تھا، یعنی ان کا لیفٹ اور رائٹ برین کا آپس میں بہت اسٹرانگ کنیکشن تھا، جس کی وجہ سے آئنسٹائن ایک ہی وقت میں کافی کمپلیکس پرابلمز اور سچویشنز کو امیجن کر سکتے تھے۔ کارپس کیلوسم کے بڑے ہونے کے علاوہ آئنسٹائن کے برین کا پیٹرن بھی عام انسانوں سے کافی مختلف تھا، اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس کی وجہ سے برین میں نیورونز کا فلو کافی بہتر تھا۔ نیورونز کے اچھے فلو ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کی پاور کافی زیادہ اسٹرانگ تھی۔ البرٹ آئنسٹائن کمپلیکس میتھمیٹیکل پرابلمز کو بغیر پین اور پیپر کے اپنے دماغ کی مدد سے ہی سالو کرنے کی قابلیت رکھتے تھے۔ نیورونز زیادہ ہونے کی ایک اور وجہ بھی ریسرچ پیپرز میں بتائی گئی۔ جب آئنسٹائن کے برین کا وزن کیا گیا تو اس کا وزن 1230 گرام تھا، جبکہ عام انسانوں کا 1400 گرام ہوتا ہے۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ان کے برین کی لائننگ کافی پتلی تھی، جس کی وجہ سے ان میں زیادہ نیورونز پائے جاتے تھے۔ لیکن سب سے بڑا سوال ابھی بھی وہی تھا کہ کیا آئنسٹائن ایسے اسپیشل برین کے ساتھ پیدا ہوئے تھے یا ان کے پیدا ہونے کے بعد اس میں چینجز آئی؟ جانچ کے بعد معلوم پڑا کہ البرٹ آئنسٹائن جب پیدا ہوئے تھے تو وہ پورے 5 سالوں تک بول نہیں سکتے تھے، جبکہ دوسرے بچے 2 یا 3 سال کی عمر میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے بولنا شروع بھی کیا تب بھی وہ زیادہ بولنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ اپنی سوچوں میں ہی گم رہتے تھے۔ ان کے پاس چیزوں کو میمورائز کرنے کی پاور کافی کم تھی، یہاں تک کہ ان کو سمپل میتھس کے ٹیبل بھی یاد کرنے میں مشکل ہوتی تھی۔ وہ میتھس اور نمبرز کو لاجیکل طریقوں سے پروسیس کرنے کے ماسٹر تھے، نہ کہ ان کو رٹا لگا کر یاد کرنے کے۔ اسکول لائف میں باقی ہر سبجیکٹ میں آئنسٹائن فیل ہوتے تھے، صرف میتھس اور سائنس وہ واحد سبجیکٹ تھے جس میں آئنسٹائن کے نمبرز سب سے زیادہ آتے تھے۔ جب البرٹ آئنسٹائن 12 سال کے تھے تب ایک فیملی ٹیچر اپنی جیومیٹری کی بک ان کے پاس بھول گئے۔ حیرت انگیز طور پہ صرف ایک ہی دن میں آئنسٹائن وہ پوری بک پڑھ کر اپنے جیومیٹری کے کانسیپٹس کلیئر کر بیٹھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ صرف 14 سال کی عمر میں ہی وہ انٹیگرل اور ڈفرینشیل کیلکولس کے ماسٹر بن چکے تھے۔ میتھس اور سائنس میں ان کی اتنی اسٹرانگ گرپ تھی کہ جب وہ کلاس روم میں کوئی سوال پوچھنے کے لیے ہاتھ کھڑا کرتے تھے تو پروفیسرز گھبرانے لگتے تھے، کیونکہ آئنسٹائن کے اکثر سوال ٹیچرز کے بھی اوپر سے گزر جاتے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ اس یونیورس کے لاز کو ایک چھوٹی سی ایکویشن میں بند کرنا چاہتے تھے، اور یہی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ 26 سال کی عمر میں آئنسٹائن نے 4 ریسرچ پیپرز پبلش کر کے پوری دنیا کو حیران کر ڈالا، اور اسی وجہ سے ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری اور ہیومینٹی کے لیے اعلیٰ کردار ادا کرنے کی صورت میں نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لیں کہ آج بھی آئنسٹائن کی ان تھیسس کے بنا سائنس بالکل ادھوری ہے۔ کئی ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ نے یہ نتیجہ نکالا کہ آئنسٹائن کا برین ان کے پیدا ہونے کے بعد اسپیشل بنا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب ان کو اپنے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ملتا تھا تو وہ خود اپنے دماغ کی مدد سے جواب تلاش کیا کرتے تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی ایسا کرنے سے ان کا برین اسی حساب سے ڈیولپ ہوتا گیا۔ آج بھی آئنسٹائن کا یہ ایکسٹرا آرڈنری برین امریکہ میں واقع دی مٹر میوزیم میں موجود ہے، جس کو بڑی حفاظت سے مائکروسکوپک فلمز میں پریزرو کر کے رکھا گیا ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ